الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، بہاروں والا مہینہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی مناسبت سے رسول پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی دو تین پہلو، خاص طور پر محبت رسول، عشق رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. اسی کو آگے پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی، اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. سب سے پہلے عاشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی خاطر اور آپ کی ہر طرح کی قربانی پیش کی. اور کیسی کیسی قربانی پیش کی. ایک واقعہ سفر ہجرت کا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فراق میں تھے کہ کسی جگہ ہجرت کی اجازت مل جائے، اس لیے کہ مکے میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی. اسی لیے بہت سارے صحابہ اکرام ہجرت کر گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت نہیں دی. فرمایا کہ آپ رکے رہے، ہمیں اللہ کے حکم کا انتظار ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتماد تھا. آپ حضرت ابوبکر کا کتنا اعتبار کرتے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کتنی دلی محبت فرمایا کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خاص الخاص سفر، جو پیش آنے والا سفر ہے، یعنی ہجرت کا سفر، جس میں ہزاروں لاکھوں دشمنوں سے جان بچا کر کے اپنا وطن اصلی چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ پر آپ کو سفر کرنا ہے. اس سفر کے اندر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا ساتھی بنانا پسند کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھی بنانا پسند کیا. بہرحال سفر جب شروع ہوا ہے، راستے کے اندر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کبھی آگے چلتے ہیں اور کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی کو دیکھا تو فرمایا کہ ابوبکر کیا معاملہ ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہو تو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی دشمن ہمارا پیچھا کرتا ہوا نہ آ رہا ہو یا آگے کی طرف سے کوئی دشمن نہ آ رہا ہو۔ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن نہ آ رہا ہو، اس لیے میں آپ کے پیچھے آپ کی ڈھال بننے کے لیے، آپ کے پیچھے آپ کے جسم کو اور آپ کے مبارک جسد اطہر کو بچانے کے لیے، اس کے حملے سے بچانے کے لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے آنے والا کوئی حملہ کرے تو وہ میرے پیچھے کی طرف سے حملہ ہو جائے اور سب سے زیادہ نقصان مجھے ہو اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے کی طرف سے کوئی دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے تو میں آگے کی طرف ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو سب سے پہلا حملہ میری اوپر ہو اور میرے جسم کو تکلیف پہنچے تو پہنچے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشہ کے رہنے والے ایک غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنے رچے اور بسے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ کی فرما برداری میں اور آپ کی تابع داری کے اندر آگے آگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی ذمہ داری سونپی تھی، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اذان پڑھتا ہوں تو میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں اور جب میں اذان مکمل کر لیتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں اور میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اگر میں اذان کہوں گا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچوں گا تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ نظر نہ آئے گی، جس کی وجہ سے میں اذان دینے پر قدرت نہیں رکھ سکوں گا، میں اذان پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں ملک شام چلا جاؤں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان پڑھا کرتے تھے، اسی طرح میرے زمانے خلافت میں بھی آپ کو اذان پڑھنی ہی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال پر احسان تھا، حضرت بلال غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت ابوبکر نے اپنے پیسے لگا کر کے ان کو آزاد کیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر کی بات کو توڑ نہ سکے اور ایسے ہی اذان دینے لگے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے بعد وہ ملک شام چلے گئے اور ایک مدت گزر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت بلال کے دل میں کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت بلال کی محبت کیسی تھی، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بلال ملک شام میں ہے، سیریا میں ہے، اور ایک رات کو سو گئے، آنکھ لگ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بلال سے فرمایا، بلال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک لمبی مدت ہو گئی تو میری قبر پر حاضری دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جفا کیا ہے؟ وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو ادھر فوراً سواری نکالی اور مدینے کی طرف دوڑ لگا لی، مدینے کی طرف دوڑ لگائی اور ایک لمبا فاصلہ چند دنوں کے اندر اور چند راتوں کے اندر انہوں نے طے کر لیا، اور وہ بھول ہی گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہی نہیں ہے، آپ وفات پا گئے ہیں۔
وہ اپنی محبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر مگن تھے، اور وہ بھول ہی گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ جب وہ مدینے میں پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک جب پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال کر گئے ہیں۔ فوراً اپنی سواری کا رخ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، آپ کی قبر کی طرف کیا، اور قبر کے پاس جا کر کے بے ہوش ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گر گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال تو حاضر ہو گیا ہے لیکن آپ کی حاضری کہاں ہے؟ بلال تو آپ کے سامنے موجود ہے لیکن بلال کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت بلال کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا یہ تعلق تھا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال شام سے آئے ہوئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین نے درخواست کی، اپیل کی کہ آپ ہمارے نانا کی مسجد کے اندر جیسے ان کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ دونوں ننھے منھے نواسوں کی یہ درخواست ایسی تھی کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے جب اذان دینا شروع کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو بلال بھی بے اختیار رونے لگے، اور مدینے کی گلیوں کے اندر کوہرام مچ گیا، اور عورتیں اپنے اپنے گھروں سے جو مدینے کے اندر آس پاس رہتی تھی، مسجد کے آس پاس رہتی تھی، جہاں جہاں بلال کی آواز پہنچی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ گئی۔ اس لیے اپنے سروں پہ چادریں ڈال ڈال کر کے وہ مسجد کی طرف دوڑنے لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کرنے لگی، اور ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سب کی سسکیاں بندھ رہی تھی، اور سب ہچکیاں لے کر کے رو رہے تھے۔ اور اسی دوران جب اذان مکمل ہو گئی تو ایک چھوٹے سے بچے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا، انہوں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا کہ اماں جان، بلال تو واپس آ گئے لیکن رسول پاک سرور کائنات ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کب واپس آئیں گے؟ تب یہ آواز سنی اور جتنے صحابہ اور صحابیات نے سنی ان کی تو ہچکیاں ہی بن گئی، اور ان کی دنیا کے اندر گویا ایک قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچوں کا یہ تعلق تھا، یہ محبت اور یہ عشق تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایک جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، اس حملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہو گئے، تو صحابی نے اپنے اگلے دانت توڑ لیے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت موجود نہیں ہے اور دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو میں کیوں کر اپنا دانت سلامت رکھ سکتا ہوں؟ میں رسول کی اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی تابعداری میں اپنا دانت بھی توڑوا لیا۔ ایک صحابی گنجے تھے جو حبشی ہوتے ہیں، جو ڈاڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بال آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بال میں کنگھی نہیں کی جا سکتی ہے، وہ جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، اس کو ایک طرف نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر سیتا یعنی مانگ نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کے اندر مانگ نکالا کرتے تھے، بالوں کے اندر مانگ نکالا کرتے تھے، سیتا نکالا کرتے تھے۔ تو صحابی جن کے بال گنجے تھے، جو حبشی تھے، ان کے بال میں کنگھی نہیں ہو سکتی تھی اور کنگھی کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے لیکن مانگ نہیں پڑتی تھی، انہوں نے تلوار سے ایک نشان بنا لیا، اتنے میں اس کے بال ہی سارے اس نے نکال دیے، یعنی تلوار مار کر کے اس نے تلوار کے ذریعے سے اپنے بال کے اندر ایک مانگ نکال لی، ایک سیتا نکال لیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سچا عشق تھا اور سچا پیار تھا اور سچی اتباع تھی۔
ایک جنگ کے اندر مسلمان صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک تھے۔ اتنے میں کسی نے خبر اڑا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی، گھروں کے اندر یہ خبر پہنچ گئی، عورتوں تک یہ خبر پہنچ گئی، صحابیات بےتاب ہو گئی۔ اس میں سے ایک صحابیہ عورت نے اپنا اونٹ نکالا اور اونٹ پر سوار ہو کر کے میدان جنگ کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں کسی نے دیکھا کہ آگے جنگ کا ماحول ہے اور جنگ کے ماحول کی طرف یہ عورت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور وہاں بہت افراتفری ہے۔ اسی میں کسی نے پوچھا کہ اے صاحبہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلانی عورت ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تمہارا تو شوہر انتقال کر گیا ہے، تمہارا تو شوہر انتقال کر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کے سامنے اگر اس کے شوہر کی وفات کی خبر دے دی جائے، شہادت کی خبر دے دی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتی ہے، گویا کہ ایک طرح سے پاگل پنا اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں رہتی ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، وہ واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ روتی اور چیختی اور چلاتی ہے۔ مگر اس صحابیہ کو جب بتایا گیا کہ تیرا شوہر میدان میں شہید ہو گیا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ پوچھنے لگی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ تو فرمایا کہ حضور کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ آگے بڑھی تو کسی اور ایک ساتھی نے اسے کہا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، تیرا کیا مقصد ہے، تو کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تمہارے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کا کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا اور اس نے انا للہ پڑھی۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ اتنے میں کسی نے ان کے دوسرے خاندان کے ایک اہل خانہ کی شہادت کی خبر دی۔ 3-4 لوگوں کی شہادت کی ان کو خبر دی گئی، لیکن اس نے اپنی سواری نہیں روکی۔ آخر کار جب وہ میدان کے اندر پہنچ گئی تو بےتاب بے چینی کے عالم میں پوچھ رہی ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ تو کسی نے بتایا کہ دیکھو حضرت نبی کریم سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلانے ٹیلے کے اوپر موجود ہے اور خیریت سے ہیں۔ تو اس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور تیز سواری لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چادر کا کنارہ پکڑ کر کے بے اختیار رونے لگی اور فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سردار آپ کے بعد، آپ کی سلامتی کے بعد، آپ کی خیریت پتہ چلنے کے بعد میرے اوپر کوئی مصیبت کا فرق نہیں پڑتا ہے، ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ چاہے میرا شوہر شہید ہو گیا، چاہے میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرے خاندان والے شہید ہو گئے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیریت سے ہیں اور سلامتی کے ساتھ موجود ہے تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ اور صحابیات کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ عشق تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے اور اسی دوران منافقین نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور منافقین نے حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، دشمنی اور عداوت کی وجہ سے، جن میں ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک بات کہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر سے نکلے ہیں لیکن ہم اس کو دوبارہ عزت کے ساتھ مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْعَدَلِ، یہاں کی عزت والے ہم لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے اور رسوا کر کے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ بات اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے بیٹے
ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ ابن ابی ان کے کان میں پہنچی کہ میرے باپ نے میرے نبی، میرے سردار، میرے امام آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی ہے۔ یہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ بیٹا مدینے کی بارڈر پر، مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو گیا، جہاں سے آنے جانے کا راستہ تھا، کھڑا ہو گیا۔ اور جب باپ آیا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، باپ کا گریبان پکڑ لیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے میرے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، اور اپنے آپ کو عزیز اور عزیز تر سمجھتا ہے، عزت والا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو میرے نبی کو ذلیل کر کے مدینے سے نکلنے پر مجبور کر دے گا۔ تو نے یہ بات کہی ہے، جب تک تو میرے نبی کو عزت والا نہ کہے گا اور اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے گا، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے گا، اور جب تک میرے نبی سے معافی نہیں مانگے گا، تب تک مدینے میں تیرا داخلہ حرام ہے۔ بیٹے نے باپ کو پکڑ لیا۔ اندازہ لگائے صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کس طرح موجزن تھا۔ باپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معافی مانگی اور اپنے آپ کو ذلیل کہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز کہا، عزت والا کہا، تب جا کر کے بیٹے نے باپ کا گریبان چھوڑا اور مدینے میں اس کا داخلہ ہو سکا۔ میرے بھائیوں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی اور کائنات کی ماں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور اس وقت کے سب سے بڑے دشمنوں کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان یہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے آگے رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ان کی بیٹی ام حبیبہ تھی۔ جب یہ ایک مدت کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ابو سفیان آیا ہے، تو بیٹی ام حبیبہ کے گھر کے اندر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، ام حبیبہ نے فوراً باپ کے داخل ہوتے ہی اس چادر کو سمیٹ لیا، اس چادر کو تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ باپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، پوچھنے لگا، بیٹی چادر باپ کے لائق نہیں تھی یا باپ چادر کے لائق نہیں ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ میرا باپ اس چادر کے لائق نہیں ہے، یہ چادر میرے امام، میرے سرتاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور اطہر اور مطہر اور ازکا اور مصفہ بدن سے لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے استعمال کرتے ہیں، اور میں نے گوارا نہ کیا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر اسلام نہیں ہے، آپ کے اندر کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک کی گندگی کے ساتھ آپ نبی کی چادر کو مس کرے اور چھوئے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عشق رسول اور محبت رسول کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ اور صحابیات ہمیں سمجھا کر کے گئے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شجر بھی محبت کرتے تھے، اور نباتات بھی محبت کرتے تھے، اور جمادات بھی محبت کرتے تھے۔ ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ممبر نہیں تھا، پہلے ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے درمیانی ستون کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہاں ستون سے ٹیک لگا کر کے ایک چھوٹا سا کھجور کا تنا تھا، اس پر ٹیک لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے اندر ممبر رکھا گیا، اور اس تنے کو وہاں سے اٹھا کر کے مسجد کے کونے میں رکھ دیا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور اسی سے خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔
اس تنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک قدم رکھا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، آپ نے بیان شروع کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کی طرح رونے کی آواز سنی۔ ایک بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء والمرسلین تھے، آپ تو مخلوق کی بولیوں کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور اس مسجد کے کونے کے اندر چلے گئے، اور جہاں ستون رکھا ہوا تھا اس ستون کو اپنی چھاتی سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو تسلیاں دی، اس کو تھپکیاں دی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یہ کھجور کا تنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بزرگوں، اس میں ہمارے لیے، پوری امت کے لیے بڑا ہی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں تھیں، آپ کے پاس گدھے تھے، آپ کے پاس خچر تھے، جو آپ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، سفر اسفار وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور تھا جس کا نام دلدل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ میں غمگینی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حواس باختہ ہے، آپ مدہوش ہو چکے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کھلی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں اور ببانگ دہل ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہ کہے کہ انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ پہاڑ کے پاس جو چلے گئے تھے واپس تشریف لے آئے تھے، ایسے ہی میرے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپس تشریف لے آئیں گے۔ یہ تو حضرت ابوبکر نے کمان سنبھالی۔ خیر، صحابہ کے اوپر بہت ہی زیادہ غم تھا، تو جانوروں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تھا۔ وہ جانور جس کا نام دلدل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا اور اس کے بھی حواس باختہ ہو گئے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے۔ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا اور اس نے پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ آخر کار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بے چینی کے اندر، اضطراب کے اندر بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ آخر کار اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، تو اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اب میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے، اب میری بینائی کو ختم کر دے، اس لیے کہ یہ آنکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تھی۔ اگر محمد ہی نہ رہے تو پھر ان آنکھوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام علماء دیوبند، ان کا عشق رسول کیسا تھا؟ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیکر کا درخت لگایا۔ کیکر کا درخت کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت گلاب کا لگایا جاتا ہے، چمیلی کا لگایا جاتا ہے، باغیچوں میں پھول لگائے جاتے ہیں، اور آپ نے کانٹا لگا دیا۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر کی تھی، وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کی تھی، اس لیے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع کے اندر کیکر کا درخت لگایا ہے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کی تھی۔ اسی جد و جہد کے نتیجے میں آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا اور پولیس ڈھونڈ رہی تھی، انگریز کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی دوران حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہے، 3 دن تک چھپے رہے، اور جب تیسرا دن مکمل ہو گیا تو چوتھے دن باہر نکل آئے۔ تو مریدین، متوسلین اور متعلقین پریشان ہوئے، فرمانے لگے حضرت اللہ کے لیے اپنی جان بچائیے، انگریز بڑا ظالم ہے، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دے گا، آپ چھپ جائیے، آپ روپشی اختیار کیجئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ دیکھو بھائی، یہ میں 3 دن تک جو چھپا ہوں وہ کسی موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھپا، پھانسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھپا ہوں۔ میرے آقا، میرے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے ہیں تو غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک چھپے تھے، اور چوتھے دن آپ وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی تابعداری میں 3 دن چھپا ہوں، اب چوتھے دن میرے لیے چھپنا یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ حضور نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت اور عشق بھرے تعلقات کے نمونے تھے جو ہم سب کے لیے اور کائنات میں بسنے والے سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ اگر کسی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے انسان سے کہ اس کے اندر کمال موجود ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال معراج کی شب میں یہ ظاہر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمانوں کو کراس کر گئے تھے، اور یہاں تک کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا کہ یہ میری آخری بارڈر ہے، اگر یہاں سے ذرا برابر بھی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میرے سارے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ آپ اس سے بھی آگے پہنچے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کسی نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی سے پیار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ برے وقت میں کام آئے گا، کسی انسان کا کہا مانا جاتا ہے، کسی انسان کی تابعداری کی جاتی ہے، اس کے پاؤں دبائے جاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، اور طرح طرح کے انسان خوشامدیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ یار یہ کسی برے وقت میں ہم کو کام آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نزا سے برا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ موت سے برا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ اور پھر قبر کے اندر انسان جائے گا، اس سے برا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ وہاں انسان کے سامنے 3 سوال ہوں گے، من رب کا، ما دینوں کا، اور من نبیوں کا۔ یا فرمائیے کہ من ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے اور تیرا رب کون ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سامنے کر دی جائے گی، اور فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی ہوگی، عشق کیا ہوگا، تابعداری کی ہوگی، تو انسان کہے گا کہ یہ تو ہمارے سرتاج آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لیکن اگر محبت والی زندگی نہ گزاری اور تابعداری نہ کی تو انسان کہے گا ہاں لا ادری اقول کما یقول الناس۔ وہ بہت سوچے گا، اپنے دماغ پر بہت زور ڈالے گا، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو کچھ یاد نہیں آئے گا، اس لیے کہ دنیا میں نبی سے دور رہا، نبی کی تعلیمات سے دور رہا، نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، نبی کی تابعداری نہ کی، اس لیے کہے گا ہاں لا ادری، ہاں میں کچھ نہیں جانتا، اقول کما یقول الناس، کہ ایسا ہی کہتا ہوں جیسا کہ لوگ کہتے تھے، جیسا کہ لوگ کہتے تھے بس میں ویسا ہی کہتا ہوں۔ پھر وہاں فرشتوں کی مار شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد میدان حشر میں بھی برا وقت آئے گا، وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، آپ کی تابعداری اور آپ کا عشق کام آئے گا، اور حوض کوثر پر جب پیاسے ہوں گے اور پانی پینے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پینے کی نوبت آئے گی، وہاں بھی محبت، عشق اور تابعداری کام آئے گی۔ غرضے کے جنت میں داخلے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ انسان کو کام آئے گی۔ بھائیوں، کسی کے ساتھ محبت اور عشق و حسن کی وجہ سے اور اس کے سونے پن کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کتنا پیارا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا
اور میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تصویر تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور میں نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا آیا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا پیارا نبی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو انہوں نے پھر گواہی دی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معافی بھرا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے اشاروں میں فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی زندگی اختیار کر لے، چاہے تو وہ اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، میں نے عشق اور محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو اختیار دیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بتا دیا ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو، تو آج آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ میرے بزرگوں، یہ نبی جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جس کو نبیوں کی امامت ملی ہے، جو ہم سب کے سرتاج ہے، عرش سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کے لیے شرف عطا فرمایا، اور جن کا مقام کتنا بلند تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چہرے کی قسمیں کھائی ہے۔ وہ نبی جس نے کبھی کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا خوف، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا ڈر انہیں ستا رہا ہے، اور اپنے صحابہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ آج آ جائیں اور مجھ سے بدلہ لے لیں۔ سناٹا چھا گیا۔ ایک صحابی اٹھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع کے اوپر آپ نے میرے موڈھے کے اوپر ایک چھڑی ماری تھی، اس لیے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربار میں صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک ساتھی اور ایک صحابی حضور سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جگہ دے دو، آگے آ جاؤ۔ قریب بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور فرمایا کہ لے لو، بدلہ لے لو۔ صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے چھڑی میرے موڈھے پر ماری تھی تو میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑا موجود ہے، آپ کپڑا ہٹا لیجئے۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر موڈھے سے ہٹائی، صحابی نزدیک ہو کر کے لپک گئے، اور لپک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈھے سے چمٹ گلے، اور چمٹ کر کے مہر نبوت کو انہوں نے بوسہ دیا، چوما، اور پھر آنسو بہائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آپ اور کہاں ظلم؟ آپ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ نے وہ چھڑی مجھے محبت میں ماری تھی، آپ نے وہ چھڑی مجھے محبت میں ماری تھی، ہلکی سی ماری تھی، بس مجھے بہانا چاہیے تھا، میں آپ کی پیٹھ کو بوسہ دینا چاہتا تھا، میں آپ کے مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، بس میں نے وہ بہانہ بنا لیا، اسی بہانے میری امید بر آئی اور میری تمنا پوری ہو گئی۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہنا باقی رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی محبت، اتباع اور عشق نصیب فرماوے، اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت نصیب فرماوے۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔